مقاصد تحریک منہاج القرآن کے 5 ہیں۔ میں موضوع کی طرف آنے سے پہلے اجمالاً مختصراً ان کا تذکرہ کرنا اور آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس تحریک کے بنیادی 5 مقاصد۔ پہلا مقصد تعلق باللہ کی بحالی۔ بولیے کیا؟ تعلق باللہ کی بحالی، تاکہ لوگوں کے اندر جوہر توحید چمک اٹھے، جوہر توحید چمک اٹھے۔ لوگوں کا تعلق بندگی اپنے مولا کریم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یا کٹ گیا ہے یا کمزور پڑ گیا۔ تحریک منہاج القرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، حلقات کے ذریعے اور صوفیاء کے بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے اصل تصوف کی شکل مسلمانوں کے تعلق باللہ کو اللہ کے ساتھ بحال کرنے پر محنت کی جائے، لوگوں کی زندگی صحیح معنی میں اللہ کی بندگی میں بدل سکے۔ اور ہم صرف توحید قالی کا درس نہیں دیتے، ہم توحید حالی کی بات کرتے۔ توحید قال نہیں، حقیقت میں حال ہے، اور جوہر توحید اس دن چمکے گا اور بندوں کا تعلق بندگی اللہ سے اس دن بحال ہوگا جس دن توحید ان کے مناظروں اور جھگڑوں کا موضوع نہیں رہے گی، بلکہ ان کے من اور قلب و باطن کا حال۔ توحید ان کے قلب پر وارد ہو اور انوار الہیہ سے ان کی چمک۔ اور یہ توحید کا حال بننا، حق بیان کر رہا ہوں کہ طریقے صوفیاء، طریقے اولیاء اور طریقے عرفاء کے سوا کسی اور راستے سے ممکن ہے۔ توحید کا نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اولیاء اور صوفیاء کو ہی نصیب ہوا ہے۔ علماء اور مناظرے کرنے والے تو اس کی گرد کی تلاش میں گم رہے۔ ابن سینا بھی دوڑے تھے کہ محبوب کا مکھڑا تک لوں، اور مولائے روم بھی دوڑے تھے کہ محبوب کا مکھڑا تک لوں۔ دونوں اونچنی تک پہنچے جس اونچنی پر محبوب سوار تھا۔ محبوب سوار تھا اور محبوب کے چہرے پر پردہ تھا۔ اونچنی پر دونوں پہنچے، عقل والا عالم بھی پہنچا اور عشق اور حال والا عالم پہنچا، صاحب قال بھی پہنچا ابن سینا، اور صاحب حال بھی پہنچا مولائے روم۔ دونوں پہنچے، اونچنی تک تو پہنچے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ علامہ اقبال کی زبان سے سنیے، فرماتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محفل کرے۔ وہ علی جو صاحب قال تھا، جو اس کی معرفت عقل کی راہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اونٹنی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کے رہ گیا، اور رومی جو صاحب حال تھا، تو اس کی معرفت طریقے عشق سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو توفیق ملی، اس نے پڑھ کر محبوب کا پردہ اٹھایا۔ وہ محمل کے پردے تک جا پہنچا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تصوف و روحانیت سے انسان رفتہ رفتہ دور جا رہا ہے، اس لیے کہ اس دور میں لوگوں کے ایمان پر بہت بڑا غالب حملہ مادیت کا ہے اور مغربی لادینیت کا ہے، حتیٰ کہ اسلام اور اسلام کے عقائد اور نظریات کی تعبیر بھی مادی طریقے سے ہونے لگ رہی ہے۔ لوگوں ایمان کی عبادت مادی تعبیر سے نہیں، اسلام کی روحانی پلٹ جاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کے اس چہرے کو جو حضرت داتا گنج بخش نے دکھایا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کے اس چہرے کو جو حضرت مجدد الف ثانی نے دکھایا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کے اس چہرے کو
جو حضرت شیخ سہرورد نے دکھایا ہے، جو حضرت خواجہ اجمیر نے دکھایا ہے، جو بابا فرید نے دکھایا ہے، جو نظام الدین اولیاء نے دکھایا ہے، اور جو شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم نے دکھایا ہے، اصل اسلام کا وہ چہرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آشکار ہوگا تو اس میں مصطفیٰ کا حسن جھلکتا ہوگا۔ باقی سب قصے کہانیاں ہیں، حق وہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا سب سے پہلا مقصد تعلق باللہ کی بحالی ہے، اور وہ بطریق تصوف ہے، بطریق روحانیت ہے، بطریق ذکر ہے، بطریق فکر ہے، بطریق تقوی ہے۔ دوسرا مقصد تحریک منہاج القرآن کا ربط رسول کی بحالی، ربط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی بحالی۔ ہم کہنے کو سب آقا کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کو سب آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، مگر کہنے کو ہم امت ہیں، مگر اس امت میں حضرت صدیق اکبر کی امتی والی نسبت کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ ہم کہنے کو امت ہیں مگر اس میں حضرت بلال کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ کہنے کو امت ہیں مگر حضرت خواجہ ویسے کرنی کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کی بشارت اور اذن پا کر اور اشارہ پا کر حضرت خواجہ ویسے کرنی سے ملاقات کے لیے گئے، اور گفتگو کے دوران اتباع کی بحث اور بات چل نکلی کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کیا ہے، آقا علیہ السلام کی بولیے اطاعت کیا ہے، پیروی کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ اتباع رسول کی بات چل نکلی، یہ ہے نسبت و ربط و رسالت۔ حضرت خواجہ اویس کرنی فرمانے لگے کہ میں تو آقا کی اتباع کا یہ مفہوم سمجھا ہوں کہ مجھے جب خبر ملی کہ احد میں حضور علیہ السلام کا دندان مبارک میں سے ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، یہ جب خبر ملی تو میرے دل نے چاہا کہ میں بھی اپنا ایک دانت توڑ، میں نے اپنا دانت توڑ دیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے ان کے زمانے کے بعد میں بیان کیا کہ میں نے اپنا دانت توڑ دیا۔ پھر مجھے خیال آیا ممکن ہے آقا کا ٹوٹنے والا دانت یہ نہ ہو جو میں نے توڑا ہے، اس کے ساتھ والا دائیں طرف والا ہو، تو میں تو اس پیروی سے معلوم رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ دانت دوسرا بھی توڑ دیا۔ پھر خیال آیا ممکن ہے اس طرف بائیں طرف والا ہو، میں نے وہ بھی توڑ دیا، اور یہی خیال کرتا کرتا کہ ممکن ہے یہ نہ ہو اور ہو، میں نے سارے دانت توڑ دیے۔ جب سارے دانت توڑ چکا تو مجھے اتباع کے خیر سے تسکین نصیب ہو گئی۔ اب یہ فرض نہیں ہے ہر ایک کے لیے، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے درجے کی بات ہے اور حال اور ذوق کی بات ہے۔ اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کو حضور علیہ السلام کا ربط اور نسبت نصیب ہوتی ہے وہ اس نسبت میں آقا کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ اپنی اونٹنی کو لے کر قاضی ایاز روایت کرتے ہیں کہ ایک میدان میں، جیسے یہ میدان ہے ننگا، اس میدان میں اپنی اونٹنی کو پکڑ کے اس کو چکر لگوانے لگ گئے۔ چکر، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے کہ اس اونٹنی کو پکڑ کے آپ یوں ہی چکر دلوائے جا رہے ہیں، کیوں دلوائے جا رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بس بات صرف اتنی ہے کہ ایک روز میں نے دیکھا تھا کہ میرا یار اپنی اونٹنی کو یہاں چکر دلوا رہا، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اپنی سواری کو یہاں چکر دیا تو میں تو بس اس یار کی ادا نبھا رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے کسی کو کہا کہ ایک موٹی گوشت کی لا دو، ایک لقمہ منگوایا اور مسجد نبوی کے دروازے سے نکلتے ہی وہیں بیٹھ کے دروازے پر سلام
کسی نے پوچھا یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ کھانے کی جگہ تو نہیں ہے؟ اور بڑی عجیب بات، آپ کی پہلی بات دیکھی کہ یہاں تناول فرما رہے ہیں، کیا ماجرا؟ فرمایا ماجرا تو مجھے بھی معلوم ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ جگہ ہے۔ ایک روز میں نے زندگی میں حضور علیہ السلام کو اس جگہ گوشت کا ایک لقمہ تناول کرتے دیکھا، بس میں تو یار کی اس ادا کو نبھا رہا۔ یعنی جس جگہ سے کوئی نسبت میسر آ جاتی وہ اس جگہ سے بھی پیار کرنے لگتی، اس جگہ سے بھی پیار کرنے لگتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے جن جن جگہوں پر حضور علیہ السلام کی چٹائی بچھتی تھی ان جگہوں کو ہاتھ لگا لگا کر چہروں پر ملتے اور چومتے۔ اور مدینہ سے مکہ معظمہ جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور راستے میں دوران سفر جن جن جگہوں پر نمازیں پڑھی لوگوں سے پوچھ پوچھ کر ان جگہوں پر جا کر دو دو سجدے دے کر آتے۔ نماز تو ہر جگہ ہو جاتی، نماز تو ہر جگہ ہو جاتی، مگر جہاں آقا کے قدم مبارک لگے تھے ان جگہوں کو تلاش کر کر کے اللہ کے حضور کرتے رہے۔ یہ بات ساری کیا تھی؟ یہ ربط رسالت تھی، عشق رسول تھا، حضور علیہ السلام کی محبت میں فنائیت تھی، نسبت محمدی میں فنائیت تھی، تعلق رسول میں فنائیت تھی کہ ظاہراً کسی کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے ایک ادنا سی نسبت بھی آقا سے نصیب ہو جاتی، اس پر بھی بل بچ جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام سے نسبت ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس امت کا ربط رسالت اس طرح کا بحال کیا جائے، درجہ جس کو اس کا نصیب کیا ملے کیا نہ ملے، مگر قلب و باطن کا یہ رشتہ تاجدار گنبد خضرا سے جو ٹوٹ گیا ہے پھر سے جڑ گیا۔ مقصد ہے دوسرا۔ تیسرا مقصد تحریک منہاج القرآن کا رجوع الی القرآن، قرآن مجید کے ساتھ اس تعلق کی بحالی۔ ہمارا قرآن مجید سے تعلق بھی ٹوٹ گیا، رسمی تعلق رہ گیا، عدالت میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے قرآن بچ گیا، بس بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن ہے، میت کو ایصال ثواب کے لیے ختم کے لیے قرآن ہے، یا زیارت کے لیے قرآن ہے، بس قرآن سے ہماری زندگی کا عملی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا، قرآن کو زندگی میں جاری و ساری کرنا، قرآن سے پیار کرنا، قرآنی اسرار و رموز کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب تعلق توڑ چکے اور یہ بھول گئے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر کوئی اس میں ڈوب جائے تو یہ بندے کو خدا کا ہم نہیں ہے، بندے کو خدا سے ہم کلام کراتی، خدا سے ہم کلام کراتی، آقا کی مجلس میں پہنچاتی ہے، ملائکہ سے ہم کلام کراتی ہے۔ بندہ جو فرش پہ بیٹھا ہے عرش پر اور بالائے اعلیٰ میں بندے کی روح کا تعلق قرآن جوڑ دیتا۔ اور ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی، کتنے ہم میں سے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہی دیکھیں آپ اندازہ کریں 100 میں 2-4 نظر آئے۔ اتنا دور چلی گئی یہ امت، اور خاص طور پہ ہماری پاکستانی قوم قرآن مجید سے دور چلی گئی، صرف تبرک کی کتاب بنا لیا، اسے کتاب زندہ نہ سمجھا۔ تحریک منہاج القرآن اس امت کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ کے فکر کا منبع قرآن ہے، ہدایت کا منبع قرآن ہے، روشنی کا منبع قرآن ہے۔ لوگوں آؤ اپنے افکار و نظریات واشنگٹن یا ماسکو سے یا مغرب سے لینے کی بجائے ان افکار و نظریات کے برتنوں کو ٹھوکر مار کے توڑ دو، فکر کا نور فقط قرآن سے ہو اور سنت مصطفیٰ سے۔ چوتھا مقصد چوتھا مقصد تحریک منہاج القرآن کا اتحاد امت ہے، اتحاد امت، امت کو متحد کرنا۔ امت کا جسم تفرقہ اور انتشار کے تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے،
امت کا جسم نفرتوں اور قدورتوں کی تلواروں لخت لخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گر کے رہ گئے، امت باقی نہیں بچی، امت کا نقشہ دکھائی نہیں دیتا، جسد واحد کا تصور دکھائی نہیں دیتا، اور ہم بھول گئے یہ بات کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقے بنانے کے لیے نہیں، امت بنانے۔ ہمارے پہلوں کی محنت اور کوشش کافروں کو مسلمان کرنا تھا، ہماری کوشش اور محنت مسلمانوں کو دھکے دے کر دائرہ اسلام سے نکال کے کافر کرنا۔ آج کا نوجوان جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد، مغرب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس کا عقیدہ خدا کے وجود پر اٹھ رہا ہے، اس کا ایمان متزلزل ہے، پرانی احکام سے عقیدہ متزلزل ہے، اس کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، مگر افسوس اسلام کی تبلیغ اس کے ایمان کو بچانے کی بجائے اپنے اپنے فرقے کو بچانے پر ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اور سارا زور اس بات پہ لگ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ادب کا رشتہ مسلمانوں کا کاٹا جا رہا ہے۔ اس تفرقہ اور انتشار کی آگ سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ امت کو اتحاد کی طرف آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر امت کو آقا کی غلامی پر متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے امت کو جسد واحد بنانے کی ضرورت ہے۔ تحریک منہاج القرآن سر سے غرب تک اتحاد امت کے اس تصور کو لے کے اور اس جہاد کو لے کے آگے، اور پانچواں اور آخری مقصد تحریک منہاج القرآن کا غلبہ دین حق کی بحالی ہے، مصطفی انقلاب، تاکہ وہ دین جس کی اقامت کے لیے، جس کے تمکن کے لیے، جس کے غلبہ و نفاذ کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس دین کو اس دنیا میں پھر سے زندہ اور ثابتہ نظام بنایا جائے، اس شریعت کو مسلمانوں کی زندگی میں نافذ کیا جائے، اسے تمکن ملے، اور وہ سرزمین پاکستان جس دین اسلام اور جس نظام مصطفیٰ اور جس شریعت محمدی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس شریعت کو اس ملک کا اور اس امت کا نظام بنایا گیا۔ مغربی طاقتیں، امریکہ اور یورپی مغربی طاقتیں نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر آج عالم اسلام سے اسلام کو چھیننا چاہتی ہیں، عالم اسلام سے اسلام کو چھیننا چاہتی ہیں، اسلامی ثقافت کو چھیننا چاہتی ہیں، اسلامی نظریات کو بدلنا چاہتی ہیں، اسلام کی غیرت و حمیت مسلمانوں کے سینوں سے نکالنا چاہتی ہیں، اور مسلمانوں کو قرآن و سنت کے دیے ہوئے اسلام سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ حکمران، سیاسی لیڈر اپنی کرسیوں کے بچاؤ کے لیے اللہ کے دین کا سودا کر رہے ہیں، شریعت محمدی کی متا بیچ رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا پانچواں اور آخری مقصد یہ ہے، اس دھرتی پر دین کی اقامت اور دین کے اعلیٰ اور غلبہ کے لیے جدوجہد کی جائے، اور مصطفی انقلاب کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے اس امت کو تیار کیا جائے۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں، اور ان بنیادی مقاصد کی روح رواں محمد رسول اللہ، ان کی روح رواں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ،